انسان کی نیکی اور بدی کا اثر زندگی کے تمام شعبوں میں پڑتا ہے۔ روح میں صفائی ہے یا روح میں گند ہے، اس کا اثر اس کی معاش میں، معاشرت میں، گھر کے اندر، ہر جگہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ آدمی جہاں ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے۔ روح میں انجیلا ہے، صفائی ہے، روح میں خوشبو ہے، نورانیت ہے، جہاں جائے گا اس نور کو ساتھ لے کر جائے گا۔ گھر میں داخل ہوگا، برکت آئے گی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میرے جسم میں نور پیدا کر، میری آنکھ میں نور پیدا کر، میرے کان میں نور پیدا کر، میری ہڈیوں میں نور پیدا کر، میری بال اور کھال میں اللہ نور پیدا کر، میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، دائیں طرف بھی نور ہو، بائیں طرف بھی نور ہو۔ اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، مادیت کا، گندگی کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ اب یہ آدمی اپنی کھیت میں جائے گا تو کھیت میں بھی نور آئے گا۔ ابراہیم تیمی ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے صالحین میں، ایک ابراہیم نخی ہیں، یہ بڑے فقہا میں ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور ابراہیم تیمی بڑے عارفین میں ہیں، بڑے اولیاء میں ہیں۔ ایک دفعہ دعا مانگی، اے اللہ اپنے خلیل کے لیے جب وہ گیہوں اور گندم لینے کے لیے گئے نہ ملی تو گھر آئے، حدیث شریف میں ہے ریت اٹھائی تاکہ گھر والوں کو تسلی ہو جائے۔ گھر پہنچے، نیند آ گئی، گھر والوں نے وہ بوری کھولی تو اللہ نے اسے گندم بنایا، انہوں نے اسے پیسا، آٹا تیار کیا، کھانا تیار ہو گیا، انہیں اٹھایا۔ نے پوچھا یہ کیسے ہوا کہ آپ ہی تو لائے تھے؟ فرمایا میرے اللہ آپ نے اپنے نام کی لاج رکھی، اے میرے اللہ میں بھی فقر و فاقہ میں ہوں، میرے لیے بھی ایسے کر دے۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس ریت کو، مٹی کو گندم کی شکل میں بنایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اور ایسی عجیب گندم تھی، روایات میں آتی ہے ابراہیم تیمی نے جب کاشت کی تو نیچے سے لے کر اوپر تک سارے خوشے تھے، چل رہے تھے، جنگل تھا، پتہ نہیں لگا۔ جنگلوں میں کنویں کھود دیا کرتے تھے صالحین کہ کسی کو پانی کی ضرورت پڑے تو پانی نکال لیں، ذکر الہی میں مشغول تھے، اندھیرا تھا، کنویں میں جا گرے، اللہ تعالیٰ کو پکارا، پہلے ہی اللہ ہی کی یاد میں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ہر وقت مجھے یاد رکھے اور پھر پکارے اس کی آواز بڑی مانوس ہوتی ہے، جو مصیبت کے وقت میں پکارے، آگے پیچھے نہ پکارے تو وہ آواز غیر مانوس ہوتی۔ اوپر سے دھماکہ ہوا، ایک سانپ گرا اور ابراہیم تیمی کو لپٹ گیا، اژدہا تھا اور وہ پوری قوت کے ساتھ مونڈیر پر چڑھا، باہر آ کر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، یہ نکل کر چلے گئے۔ اللہ نے زہریلی چیز سے حفاظت کی، فرشتہ بھی بھیج سکتے تھے، موذی چیز ہے لیکن انسان کے نفع کے لیے استعمال ہو رہی، اللہ کا امر ہے کہ اسے نہیں کاٹنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ہم اپنے شیخ ابراہیم خواص کے ساتھ جا رہے تھے حج پر، بڑے بڑے قافلے چلتے تھے، ایک ایسی جگہ ہم ٹھہرے وہاں حشرات الارض بہت تھے، سانپ بچھو۔ شیخ نے کہا یہ دعائیں پڑھ کر سو جاؤ۔ صبح اٹھے تو شیخ کی جو گدڑی تھی اس سے سانپ نکلا۔ اللہ نے یہ دکھایا کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، سانپ پڑا رہا، کاٹا نہیں، امر الہی سے۔ تو نیک آدمی جہاں جائے گا اس کی نیکی کے اثرات پڑتے۔ گھر میں داخل ہوا، صحن میں اثرات پڑے نیکی کے، بیوی کے پاس گیا، اثرات پڑے۔ روایات میں آتا ہے اس کے نطفے میں اللہ نور پیدا کرتے، نور۔ حدیث ہے اے اللہ مجھے منی کے شر سے بچا، میری منی سے کمینہ نہ پیدا ہو، کمینہ بیٹا، کمینی بیٹی پیدا نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان شرمگاہ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اپنے اثرات منتقل کرتا ہے رحم میں، اور مسنون دعائیں پڑھ لے تو شیطان کے شر سے بچ گیا۔ اللہ پاک ان مسنون اذکار کی برکت سے اولاد نیک اللہ بناتے ہیں۔ کھیت میں جائے گا تو اس کی روح کے اثرات وہاں بھی پڑیں گے، جنگل میں چلے گا اللہ پاک وہاں بھی اثرات ڈالیں گے۔ بخاری شریف میں ہے اوس بن احبان ایک صحابی ہیں، وہ
बकरियां चरा रहे थे हालत कुफर में। एक भेड़िया आया, उसने एक बकरी ली, इसने पीछे ताकुब किया और अपनी कुल्हाड़ी से बकरी छुड़ा ली। भेड़िया आगे बुलंद जगह पर बैठ गया और फसी अरबी जबान में बोलने लगा, कहने लगा एक वक्त आएगा इन बकरियों को भेड़िए चराएंगे कुर्बे क़यामत में, और एक वक्त आएगा आदमी की जो लाठी है उसका किनारा और फुदना वो बोलेगा, और एक वक्त आएगा कुर्बे क़यामत में बड़े खारे के आदात चीजें जाहिर होंगी, आदमी की जूती का तस्मा बोलेगा। एक रिवायत में आया कि उसके आदा बोलेंगे, तेरी बीवी ने तेरे जाने के बाद ये काम किए हैं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है बुलवाना? जमीन की बनी चीजें हैं, मोबाइल है, इसमें क्या क्या हम भर देते हैं। मालिक के अमर से कौन सी चीज नहीं बोल सकती। ये हैरान हो गए ओहबान, कहने लगे अजीब बात है, भेड़िया आज इंसानों जैसी कलाम कर रहा है। भेड़िए ने कहा इससे अजीब बात बताऊं, यसरिब में मदीना का पहला नाम यसरिब है, लेकिन इसके माने अच्छे नहीं हैं। अल्लाह के नबी के जाने के बाद इसका नाम बदल दिया गया, मदीनतुल मुनव्वरा दारुल हिजरत व सुन्ना रखा गया। यसरिब में एक नबी आखिर ज़मा आ चुके हैं जो अव्वलीन की खबरें बयान करते हैं और अल्लाह के सच्चे बरगुज़ीदा नबी हैं। इस पर ही अपनी बकरियां लेकर चले, मदीना मुनव्वरा में जा ठहरे। अल्लाह के नबी ने आवाज लगाई अस्सलात व जामिया। हजूर पाक के जमाने में 8 मस्जिदें थी मदीना मुनव्वरा में। इसका एक मतलब ये होता था आज नमाज सबने मस्जिद नबवी में पढ़नी है। दूसरा माना यह है जैसे नमाज के लिए इकट्ठे होते हो ऐसे ही इकट्ठे हो जाओ, अहम बात करनी है। सारा मजमा आ गया। आपने उस ओहबान से कहा आइए वाकया सुनाएं। मिंबर पर खड़े होकर उसने भेड़िए का सारा वाकया सुनाया। आपने फरमाया इसके आने से पहले जिब्रील ने मुझे सारा वाकया बताया। इस सहाबी को कहते हैं मुकल्लिमुज़्ज़िब। ये वो साथी सहाबी है जिसने भेड़िए से बात की। इसकी बरकत से अल्लाह ने हिदायत की दौलत अता की, भेड़िए की बरकत से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हैं। मस्जिद नबवी के बाहर 100 के करीब भेड़िए आ गए, 100 के करीब। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भेड़ियों के नुमाइंदे आए बैठे हैं, नुमाइंदे, और ये कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता कि सहाबाए कराम के माल को हम खाएं, इसलिए हमारा हिस्सा मुकर्रर कर दें, मुकर्रर हिस्सा हम ले लिया करें। सहाबाए कराम ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी राय क्या है? फरमाया मिन कुल्ले साइमतिन शातुन, रेवड़ में साल के बाद एक बकरी एक भेड़िए को दे दो, एक बकरी रेवड़ में से दे दो। कहने लगे जी गुर्बत भी है, माल अपना है, फक्र फाका भी है, जी हमारा नहीं चाहता, हुक्म है तो तैयार हैं, वरना आप हमसे राय पूछना चाहते हैं तो हमारा जी नहीं चाहता कि अपना माल इन भेड़ियों को दे। अल्लाह के नबी ने 3 उंगलियां यूं करके यूं किया, अरे भाई जहां दाव लगे उचक लेना, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी खुराक दे देगा। खरजना वाला हुन्नल ओवा, ये भेड़िए निकले और आवाज निकालने लगे। इसका माना उलमा करते हैं कि कहने लगे मोहम्मद के फैसले से हम राजी हैं। इसी तरह है आप जन्नतुल बकी जा रहे हैं, रास्ते में एक भेड़िया बैठा है कि मैं भूखा हूँ। भेड़िए बात कर रहे हैं, भेड़िए दरिंदा है, उसके दिल में अल्लाह ने नरमी डाल दी, उसे अल्लाह ने मुहाफिज बना के भेज दिया। नेकी के रूहानियत के असरात अल्लाह कहाँ तक डालते हैं। मक्का मुकरमा में हदूद हरम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, खत खींचा। एक तरफ हुदैबिया है, शुमैसा, एक तरफ अरफात का मैदान है, एक तरफ जेराना है, एक तरफ तनीम है। तनीम ये सबसे करीबी जगह है हरम के, हुदूद हरम है। इस टुकड़े को अल्लाह ने पूरी कायनात के टुकड़ों पर फजीलत दी। उलमा की एक जमात कहती है सिर्फ हरम में नहीं, इस हदूद हरम में भी जो नमाज पढ़ी जाएगी वो भी लाख के बराबर। एक कुरान करीम का खत्म लाख कुरान करीम के खत्म के बराबर, एक कुर्बानी लाख कुर्बानियों के बराबर। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुआ, सफान इब्ने उमैया अभी मुसलमान नहीं हुए, ये दोनों खड़े हैं। एक भेड़िए ने हिरन का ताकुब किया, हिरन जो है वो इधर उधर नहीं भागा, वो हदूद हरम की तरफ भागा। तनीम में जो हद है उस हद से वहां अब भी पिल्लर लगे हुए हैं 65 के करीब,
جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے، یہ مقدس ترین ٹکڑا ہے کائنات کا۔ تو ہرن آیا، اندر داخل ہو گیا، ایک ہی گز کے فاصلے پر بھیڑیا کھڑا ہے، بھیڑیا اندر نہیں آ رہا۔ بھائی حرم ہے، حرم میں شکار جائز نہیں، خود رہو، گھاس کاٹنا جائز نہیں۔ حرم میں کسی چیز کا، خرگوش کا، ہرن کا، کسی چیز کا شکار کرنا جائز نہیں، حرام اللہ نے قرار دیا۔ اس کی عظمت کو بھیڑیا بھی جانتا ہے اور ہرن بھی جانتا ہے۔ بھیڑیا پیچھے ہٹ گیا، ہم نے کہا تعجب کی بات ہے، بھیڑیا بھی حرم کو جانتا ہے۔ بھیڑیا بولا خود، اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی طرف مدینہ میں بلا رہے ہیں، یہ کیا تعجب کی چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، بھیڑیا کلام کر رہا ہے۔ تو بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے۔ دونوں آپس میں کہنے لگے مکہ میں جا کر یہ بات نہ کرو، مکہ میں جا کر بات کی تو سارا اہل مکہ ایمان لے آئے گا۔ یہ بعد میں صحابی بنے ہیں دونوں۔ جو اندر کا جذبہ ہے، اندر کی نیکی کا شوق ہے، اندر کا نور ہے، جہاں جائے گا ساتھ ہے۔ اگر اندر ظلمت ہے، اندر گند ہے، جہاں جائے گا اس کو ساتھ لے کر جائے گا۔ دفتر میں جائے گا نیکی بدی ساتھ ہے، دکان پر جائے گا نیکی بدی اس کے ساتھ ہے، گھر کے صحن میں جائے گا نیکی بدی اس کے ساتھ ہے۔ نیک آدمی کے لیے زمین دعا کرتی ہے، آسمان دعا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیک آدمی فوت ہوتا ہے 40 دن زمین 40 دن آسمان روتا ہے۔ اللہ نیکی کے اثرات ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمال توبہ عطا کرے، اپنا قرب نصیب کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے والا بنائے، گندی زندگیوں سے تائب بنائے۔ ساری زندگیوں میں غلالت ہے، گند ہے، نجس ہے، کیسے بری ہیں، سور کے گوشت ناپاک ہیں۔ زندگی ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک اسے اپنانے کی توفیق عطا کر۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔